اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس روز ان میں کے ہر شخص کو ایک ایسا مشغلہ ہوگا جس کو دوسری طرف متوجہ ہونے نہ دے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں ہوں گے، اور کتنے چہرے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہی لوگ منکر بدکار ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سورہ عبسہ کی آخری آیتیں جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ روز قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سیدھے سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی آواز آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا، اس لیے ساری کائنات جو ہے اجڑ جائے گی، بس جب کانوں کو بہرا کرنے والی آواز آئے گی، اس دن قیامت کا جو دن ہوگا، محشر کا جو روز ہوگا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ دیکھیے یہاں پہ کتنے خاص رشتے اللہ تعالیٰ نے جو ہے گنے ہیں، بالکل خاص رشتے، جتنی محبتیں، لاڑ پیار، ہر چیز ان کے واسطے، جو قربانیاں، ماں باپ اولاد کے واسطے کیسی محبت ہوتی ہے، بھائی کے واسطے کیسی محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کی کیسی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ بھاگیں گے اس دن، کیونکہ اتنا دہشتناک ماحول ہے کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنے بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس روز ان میں کے ہر شخص کو ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسری طرف متوجہ ہونے نہ دے گا۔ اتنا خطرناک وہ دن ہے، اس کے اندر آدمی ایسا مشغول رہے گا اپنی جان بچانے کے واسطے کہ وہ دوسری طرف توجہ ہی نہیں دے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 3 وقت ایسے ہیں جب آدمی جو ہے کسی آدمی کو یاد نہیں کرے گا، اپنا ماں، اپنے بھائی، آپ اپنی زندگی میں یاد کر لیجیے، جو بالکل آپ کے جو قریبی ہیں، جن کے بغیر آپ جو ہے جی نہیں سکتے، اس دن جو ہے آپ ان کے قریب بھی ہوں گے تو جو ہے آپ جو ہے ان کو یاد کریں گے، نہ وہ آپ کو یاد کریں گے۔ رسول اللہ فرماتے 3 موقع ہیں جب آدمی جو ہے کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک، جب میزان رکھا جائے گا، ترازو، باقاعدہ جو ہے ترازو رکھا جائے گا، اعمال جو ہے تولے جائیں گے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو ہے نیکی کا پلڑا بھاری ہے یا بدی کا۔ اور دوسرا وقت وہ ہوگا جب جو ہے اعمال نامے سپرد کیے جائیں گے، سامنے دینے آ رہے ہیں اور معلوم نہیں کہ جو ہے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا آدمی اس وقت۔ اور تیسرا وقت جب پلسرات پہ جو ہے، جب دوزخ پہ جو ہے پلسرات بچھائی جائے گی، اس پہ سے جب گزرنا ہوگا، 30,000 سال کی راہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا جو منظر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، جو کچھ کہ ہونے والا ہے، ہم اس سے گزرنے والے ہیں، اور یہ صرف جو ہے کہانیوں کی بات نہیں ہے، واقعی میں جو ہے ہم اس سے گزرنے والے ہیں۔ یہ آواز آئے گی، جو زندہ ہیں وہ اس آواز سے مر جائیں گے، اس کے بعد جو سور پھونکا جائے گا اس میں جو ہے سب ختم ہو جائیں گے، ارواحیں وغیرہ ہر کوئی جو ہے ایک وقت تک کے لیے جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اٹھایا جائے گا، پھر دوبارہ جو ہے سور پھونکا جائے گا، اٹھایا جائے گا، محشر کا میدان ہوگا، پھر جو ہے میزان رکھی جائے گی، اعمال نامے تولے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے اعمال نامے حوالے کیے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی جو ہے بات نہیں ہے۔
ہم اسی لیے جو ہے خوف خدا کے تعلق سے جو ہے سن رہے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے لیکن جو مومنین ہوں گے، دیکھیے یہ مومنین واصلین کی بات الگ ہے، جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خندہ و شادہ ہوں گے، یعنی مسکراتے جو ہے خوش و خرم رہیں گے اس دن۔ مومنین کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن کے خوف سے جو ہے محفوظ رکھے گا، لیکن بشرطے کہ اللہ کے پاس مومن ہوں۔ مسئلہ یہی ہے، ہم اس خیال میں ہے کہ میں مومن ہوں، میں اسلام کے فرامین کے حساب سے جو ہے مومن ثابت نہیں ہوتے، اسلام کے فرامین پڑھنے بیٹھ گئے تو جو ہے مومن ثابت نہیں ہوتے۔ معمولی سی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے حضرت رسول اللہ سے جو ہے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مسلم کون ہے اور مومن کون ہے؟ تو رسول اللہ نے عرض کیا زاہد مسلمان، جو متقی جو پرہیزگار ہے وہ مسلمان، اور جو عارف ہے وہ مومن ہے، جو خدا کو پہچاننے والا ہے وہ مومن ہے۔ تو اس حد تک تو پہنچنا، زہد کی حد تک، پرہیزگاری و تقویٰ وہاں تک پہنچنا وہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فضل و کرم ہی ہونا ہے، ورنہ تو جو ہے یہ جو ہمارے سامنے جو ہے یہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اب ہمیں فرما رہا ہے، اب ہم زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن جو ہے وہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اس دن وہ بھاگے گا، کیونکہ اس روز ان میں کے ہر شخص کو ایک ایسا مشغولہ ہوگا جو اس کو دوسری طرف متوجہ ہونے نہ دے گا۔ اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خندہ و شادہ ہوں گے، اور کتنے چہرے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہی لوگ منکر بد کردار ہیں۔ تو وہاں پہ اب یہ کس زمرے میں آتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، کون جو ہے اس زمرے میں جو ہے آنے والا ہے، وہاں پہ کیا پریشانی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو ہے اس دن سے جو ہے خائف رہیں، خدا سے جو ہے خائف رہیں، اس دن کی حاضری کا یقین رکھیں، اس دن کی جو ہے حاضری کا جو ہے وہ دن آئے گا اور ہم اللہ کے حضور جو ہے حقیقت میں جو ہے پیش کیے جائیں گے۔ اس سے جو ہے ہمیں ایک نہ ایک دن گزرنا ہے۔ یہاں پہ کتنا عیش کرتے کر لو، کتنا جو ہے کھاتے پیتے، کیا کر سکتے کر لو، اللہ نے چھوٹ دے رکھی۔ کافر جو چاہے بول دیتا ہے اٹھا کے، اللہ کی شان میں بھی جو ہے وہ معاذ اللہ گستاخیاں کر دیتا ہے، اللہ جو ہے چھوٹ دے کے رکھا ہو، وہ کفاروں کو اس کے بعد بھی کھلا رہا پلا رہا۔ اسی لیے تو میں اسلام تو جو ہے اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں آگاہ رہو، خدا تعالیٰ کہیں جو ہے تمہاری فرعون کی طرح پرورش نہیں کر رہا ہے۔ فرعون کو اللہ نے کھلایا پلایا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ ہم کھا پی کے سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کفاروں کو جو ہے زیادہ عطا کی، اگر اس کو ہم جو ہے نعمت سمجھ کے بیٹھے تو مسئلہ یہی ہے کہ غلط فہمی کو جو ہے خوش فہمی میں جو ہے ہم جی رہے ہیں۔ حقیقت جو ہے بڑی کڑوی ہے، لیکن کم سے کم کڑواہٹ سے تو واقف رہنا کہ آپ کھا پی رہے ہیں، آپ مشغول ہیں، تو آپ کم سے کم یہ احساس تو ہونا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ خدا کا خوف اندر کا اندر جو ہے ہمیں کھائے جانا، کم سے کم وہ جو بھی ہے جو آنا ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہمارے پر، لیکن کم سے کم جو ہے دل میں یہ رہنا کہ جو ہے احساس کہ یہاں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے گڑبڑی ہے۔ جب میں جو ہے اتنا جو ہے سکون سے جی رہا ہوں، اتنا جو ہے آرام و قرار سے جی رہا ہوں، اور جو ہے خدا کو بھول کے جی رہا ہوں، کہ وہ جو ہے بڑی خطرناک بات ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خوف خدا کے واقعات میں جو ہے آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں انبیاء کرام اور جو ہے جو دوسرے صحابہ کرام کے واقعات تھے وہ سنیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے حاشیہ انصاف نامے سے جو ہے آپ کے سامنے بڑی اہم ترین روایتیں ہیں، آج کی نشست جو ہے بڑی اہم ترین ہیں آپ کے سامنے جو ہے رکھی جا رہی، کیونکہ جو ہے حاشیہ انصاف نامے میں سے جو ہے روایتیں پڑھ رہا ہوں، بڑی خاص روایتیں ہیں۔ حضرت بندگی میاں ولی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے صحابی کے فرزند ہیں، بندگی میں شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے آپ خلیفے ہیں، بندگی میں شیخ الہند کے فقیر ہیں، اور جو ہے جنگ بدر ولایت کے وہ غازی ہیں۔ ان کی کتاب ہے، اس میں سے جو ہے نقلیات ہیں، اہم ترین نقلیات ہیں، آپ کے سامنے جو ہے ایک کے بعد دیگر پڑھتے جاتا ہوں۔ گزارش ہے اس کو جو ہے بار بار جو ہے پڑھتے رہیں۔ یہ حاشیہ انصاف نامے کے آخری 10-15 صفحات جو ہے تقریباً جو ہے اسی عنوان پہ ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو ہے ہم کم سے کم جو ہے اس کو جو ہے پڑھتے رہیں، تاکہ جو ہے ہمارے اندر جو ہے کچھ خوف جو ہے پیدا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان بزرگوں کے طفیل میں جو ہے کچھ خوف پیدا کرے۔ ایک کے بعد دیگر روایتیں پڑھتا ہوں، ریکارڈنگس آپ کے سیو رہتے ہیں، اس کو جو ہے آپ سنا کریے، یا جو ہے کم سے کم حاشیہ انصاف نامے میں سے جو ہے آخری صفحات 287 سے جو شروع ہو رہے ہیں روایتیں، آپ جو ہے اس کو سنا کریے۔ ایک نقل، پہلی نقل پڑھ رہا ہوں کہ نقل ہے، الگ الگ نقلیات اس کے اندر پیغمبروں کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، اور جو ہے صحابہ رسول کے تعلق سے، اور اولیاء کرام کے تعلق سے روایتیں ہیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ چاہا تو اگلی نشست میں مہدی موعود علیہ السلام، ان کے صحابہ اور ہمارے بزرگوں کا جو خوف رہا ہے، اللہ چاہا تو جو ہے اس پہ جو ہے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ نقل ہے، ایک روز
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محتر موسیٰ علیہ السلام کی ارواح سے پوچھا. رسول اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ارواح سے ہوئی. پیغمبر ہے, اولو العزم پیغمبر. پوچھا, رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری ارواح پھولوں سے کس طرح قبض ہوئی. روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ارواح جو ہے پھولوں جو ہے پھول سونگائے گئے اور جو ہے اس طرح جو ہے ان کی وہ جب سونگے تو جو ہے ان کی روح قبض ہوئی. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہاری ارواح پھولوں سے کس طرح قبض ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پہلے پھول کی بو سونگھا تو ہماری جان ایسے ہوئی کہ زندہ بکرے کا پوست نکالتے ہیں, چمڑا نکال دیتے ہیں. پہلی جب 3 بار سونگا. دوسری پھول کی بو سونگا تو ہماری جان ایسی ہوئی کہ زندہ مچھلی کو پتھر پر ڈالتے ہیں اور خوب رگڑ رگڑ کر پاک کر کے جھلنی میں بھونتے ہیں. دوسری مرتبہ. اور تیسرے پھول کی بو سونگا تو ہماری جان ایسی ہوئی کہ باریک ململ کو خاردار یعنی کانٹے دار درخت پر ڈال کر کھینچتے ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ایسی سختی سے ہماری جان قبض ہوئی. موت کا وقت موسیٰ علیہ السلام کا. 3 پھول سونگائے گئے. پہلی سونگا تو جو ہے ہماری جان ایسی ہوئی کہ زندہ بکرے کا پوست نکالتے ہیں, چمڑا نکالتے ہیں. دوسری بار جب وہ پھول سونگایا گیا تو ہماری جان ایسی ہوئی کہ زندہ مچھلی کو پتھر پر ڈالتے ہیں اور خوب رگڑ کر پاک کر کے چھلنی میں بھونتے ہیں. اور تیسرے پھول کی بو سونگا تو ہماری جان ایسی ہوئی کہ باریک ململ کو خاردار کانٹے دار درخت پر ڈال کر کھینچتے ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں. ایسی سختی سے ہماری جان قبض ہوئی. آگے دیکھیے ہمارے بڑے بڑے دعوے ہیں. نقل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند سید ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. رسول کے فرزند کا وصال ہوا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے غسل دیا. مغفرت چاہیے, چھوٹا بچہ ہے بالکل, مغفرت چاہیے. منکر نکیر آئے اور پوچھا کہ تیرا رب کون ہے. بچے سے سوال ہوا تیرا رب کون ہے. کہا کہ اللہ میرا رب ہے. پوچھا کہ تیرا نبی کون ہے. کہا میرا باپ. کہا میرے باپ. منکر نکیر نے ہاتھ اٹھایا. سید ابراہیم رضی اللہ عنہ نے نعرہ مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرے کی آواز سن کر واپس آئے. رسول واپس جا رہے ہیں اور یہ آواز سنی, واپس آئے اور فرمایا کہ تیرا باپ محمد رسول اللہ ہے. رسول اللہ نے کہا کہو تمہارا باپ محمد رسول اللہ ہے. صحابہ نے بہت زاری کی, زار و خطار روئے صحابہ, اور اس وقت کہا کہ اے رسول خدا ہمارا حال کیا ہوگا جب کہ خونکار کے 7 سالہ معصوم فرزند کا یہ حال ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثابت رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو پکی بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں, اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو, اور کرتا ہے اللہ جو چاہے. بندے سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا. موت کی دیکھیے ہمارے کو, یہ موت تو کم سے کم تو سٹارٹ پہلے موت ہی تھی ہماری, وہاں سے تو جو ہے گزرنا ہے, قبر سے گزرنا ہے. نقل ہے عبداللہ ابن سلام سے کہ تمام ارواح کو قبض کرنے کے بعد, اب یہ جب جو ہے قیامت برپا ہوگی, تمام سور وغیرہ سب پھونک دیا جائے گا, سب انتقال کر جائیں گے, بچیں گے اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے والے. تمام ارواح کو قبض کی جو ہے روح قبض کرنے کے بعد ملک الموت کو بھی فرمان خدا ہوگا کہ تو بھی اپنی جان تن سے باہر کر. اب ان کو اسرائیل السلام کو جو ہے حکم ہوگا کہ جو ہے تم جو ہے اپنی جان جو ہے دے ڈالو, تم خود جو ہے نکال لو اور حق کے حوالے کر. بس اسرائیل علیہ السلام سخت چٹان پر آئیں گے. ابھی کیسا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سخت چٹان پر آئیں گے اور عرش کے نیچے اپنا بایاں ہاتھ لامبا کریں گے اور اپنے قوی ناخنوں کو جسم کے اندر پہنچائیں گے اور اپنی روح کو باہر کرنے کے لیے حملہ کریں گے. اتنی سختی ہے, ان کو خود کو نکالنا ہے, اپنی روح کریں گے. جان کننی کی تلخی سے, جان نکلنے کی جو کڑواہٹ ہے, جو تکلیف ہے, اسے وہ چیخ ماریں گے اور نعرہ ماریں گے. اس تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ اگر تمام مخلوق اس وقت زندہ رہتی تو اس نعرے کی ہیبت سے سب مخلوق فوراً ہلاک ہو جاتی, دوبارہ جو ہے سارے مر جاتے. ایسی خطرناک جو ہے وہ چیخ ماریں گے. پس اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ, اگر یہ بندہ جانتا کہ جان کنندی کی تلخی یعنی اس کی کڑواہٹ, اس کی سختی ایسی مشکل ہے تو بندہ اس عہدے کو قبول نہ کرتا. پھر ندا آئے گی کہ اسرائیل جان دے. پس باری تعالیٰ کی ندا کی ہیبت سے جان مشکل سے دیں گے, اور اس وقت ہیبت سے جو ہے جان دے ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کی جو ہے آواز سے. تو ان کی خود جب جو جان کھینچیں گے ان کا جو ہے یہ عالم ہوگا.
آگے بڑھتے ہیں. نقل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کا جب انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک عمر رضی اللہ عنہ دیکھنے کی طرف متوجہ تھے. 12 سال تک نہ دیکھا. عالم خواب میں اپنی خواہش ہوتی ہے مرنے کے بعد جو ہے اپنے جو ہے مرحومین کو دیکھنے کے واسطے. اولیاء کرام تو جو ہے اللہ والے تو جو ہے حالات معلوم بھی کرتے ہیں کہ کس حال میں جو ہے، تو جو ہے آپ متوجہ تھے تو جو ہے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ جو ہے باپ کس حال میں. تو 12 سال تک جو ہے والد محترم کو جو ہے نہیں دیکھا. اس کے بعد دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے جا رہے ہیں. عبداللہ نے پکارا اے باپ، تو عمر رضی اللہ نے پکارا اے باپ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا. پھر پکارا کہ عمر خطاب کھڑے رہو، میں کچھ پوچھتا ہوں. اور پوچھا کہ تم پر خدا کے ساتھ کیسی گزری. جا رہے ہیں تیزی سے، تو رکے نہیں، پکارا پھر رکے. پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا کے ساتھ کیسی گزری، تمہارے اوپر خدا کے ساتھ کیسی گزری. کہا کہ 12 سال عتاب کے مقام پر رکھے تھے، اس وقت حساب کے مقام پر لے جا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر جاتا ہوں، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مشکل آسان ہو. 12 سال جو ہے پورا عتاب میں رکھا گیا تھا، اب جو ہے حساب کے واسطے تو جو ہے اب لیا جا رہا ہے. شاید رسول وسلم کے پاس جا رہا ہوں، شاید جو ہے ان کے صدقے سے مشکل آسان ہو. آگے مصنف لکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ خدا کی دوستی میں، انہوں نے تو ایسی زندگی گزاری، خدا کی دوستی میں باپ اور بیٹے کو قتل کیے تھے. جب مسند خلافت پر بیٹھی عورت سے محبت تھی، اس کو طلاق دی. اس عورت کے واسطے سے رات میں ایک چیز خلاف شرع ہو گئی تھی. جب دن نکلتا تو شہر میں جا کر مخلوق کی نگہبانی کرتے، اور جب رات ہوتی تو قبرستان میں جا کر خدا کی یاد میں مشغول ہوتے. ایسی ذات پاک کا ایسا حال ہوا تو دوسروں کا کیا حال ہوگا. ایسی ذات پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑی خاص روایت ہے. نقل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت مسجد میں آ کر لوگوں سے فرمایا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. خود محراب میں تھے. عبد الرحمن آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا. یہ خارجی تھا، آ کے جو ہے آپ کو جو ہے زخمی کیا، اس وقت حملہ کیا. علی رضی اللہ عنہ کو حجرے میں لے گئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر وصیت کی. اس کے بعد حسن حسین سے کہا کہ میں نے تم کو خدا کے حوالے کیا، اور بہت زاری. اب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ زار و خطار رو رہے ہیں، وقت آخر ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے علی، تو نے اتنی اطاعت کی اور پھر توبہ کرتا ہے. تم تو جو ہے اتنی اطاعت کرے ہو، رسول خدا کے جو ہے ایسے خلیفے ہیں، اتنی اطاعت کی اور توبہ کرتا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حیات کی کشتی موت کے دریا میں پڑ گئی ہے، نصیب کا بادباں منقطع ہو گیا ہے، بے نیازی کی ہوا چل رہی ہے. حیات کی کشتی ہوا میں حرکت کر رہی ہے. 18,000 فرشتے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ علی کے حق میں کیا فرمان خدا ہوتا ہے اور کہاں لے جاتے ہیں معلوم نہیں. یہ وقت ہمارے لیے پہنچا ہے، ہماری اطاعت. آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہماری اطاعت آ کر ایسی معلوم ہو رہی ہے جیسے کہ بال موت گلے کا ہار ہو گئی ہے، اور بے نیازی کی ہوا جان کو اڑا رہی ہے، معلوم نہیں کہاں لے جاتی ہے. ایسا فرمایا. اس کے بعد وصال ہوا حضرت علی رضی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہماری جو کچھ کی اطاعت تھی، زندگی ساری جو اللہ کی بندگی میں گزاری، وہ اب جو ہے موت جب آئی اور اللہ کی بے نیازی کے سامنے جو ہے ہوا میں جو ہے اڑتا ہوا بال معلوم ہو رہی ہے. ان کی بندگی جو ہے ہوا میں اڑتا ہوا جو ہے بال معلوم ہو رہا ہے. اور یہ جو بات ہے خاص بات کہ جو ہے بے نیازی کی ہوا چل رہی ہے، اس سے جو ہے بزرگان دین جو ہے کافی گھبراتے تھے. اللہ جو غنی العالمین ہے، غنی ہے، اس کی لاؤبالی والی درگاہ کے جو ہے الفاظ استعمال کیے، وہ بے پرواہ ہے ہماری عبادتوں سے. وہ بے پرواہ ہے، اس کو حاجت ہی نہیں. ساری عبادتیں اس کی جو بے پرواہی کی صفت ہے اس کے سامنے ہم ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے کہ بے نیازی کی ہوا جو ہے چل رہی ہے، معلوم نہیں کہاں لے جاتی ہے. نقل ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خلیفے ہیں. اولیاء کرام کے تمام سلسلے جو ہے آپ ہی سے ہو کے حضرت علی رضی اللہ کے پاس پہنچتے ہیں.
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملک الموت نے آ کر ایسی تکلیف دی کہ حسن اپنا منہ زمین پر ملے، اس وقت ان کی تکلیف دی۔ کرامین کاتبین جو فرشتے ہیں ان دونوں نے گواہی دی ملک الموت کو کہ اے ملک الموت 30 سال گزرے ہم نے اس مرد کی کوئی بدی نہیں لکھی اور تو اس پر ایسی سختی کرتا ہے۔ ملک الموت کو خدا کا فرمان ہوا کہ دو گواہ گواہی دیتے ہیں، اس پر عذاب مت کر۔ اس کے بعد ملک الموت نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، حضرت رب العالمین کے حضور میں لے گئے۔ فرمان خدا ہوا کہ اے بوڑھے تو نے اس رات میں 2 رکعت نماز ادا کی، میں نے اس کو قبول کیا، اگر وہ 2 رکعت نماز قبول نہ ہوتے تو جانتا ہے کہ میں اس وقت کیا کرتا، یعنی میں دوزخ میں بھیجتا۔ اس وقت میں نے تجھ کو نجات دی، بہشت میں جا۔ 2 رکعت نماز جو ہے اللہ کو پسند آ گئی، بس ختم۔ 2 رکعت نماز جو ہے اللہ کو پسند آیا۔ یہ پڑھنے کو جو ہے میں پڑھ دے رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بڑی بے باکی کے ساتھ، لیکن یہ حقیقت ہے۔ حقیقت میں جو ہے اللہ کی ذات کے آگے جو ہے ہم کچھ نہیں ہے بھائی، ہم حقیر ترین ہیں۔ اسی لیے جو ہے ہم بس کہتے ہیں آپ فنا فی اللہ ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، خدا خدا ہے، انہیں بادشاہ ہے، اس کی جو ہے حکمرانی آخر ہے تو چلیں گے اس کے حضور آپ کو جو ہے پھر غلام بن کے کھڑنا ہے۔ آپ واصل ہو جاؤ، آپ کو پھر غلام بن کے کھڑنا ہے۔ آپ صاحب دیدار ہو جاؤ، اس کے بعد بھی جو ہے آپ کو غلام بن کے جو ہے کھڑے رہنا ہے۔ بندہ ہے، خدا ہے۔ جب انتقال ہوا حضرت حسن بصری کا، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، رب العالمین کے جو ہے حضور میں لے گئے۔ فرمان خدا ہوا اے بوڑھے تو نے اس رات میں 2 رکعت نماز ادا کی، میں نے اس کو قبول کیا، اور اگر وہ 2 رکعت نماز قبول نہ ہوتے تو جانتا ہے کہ میں اس وقت کیا کرتا، یعنی میں دوزخ میں بھیجتا۔ اس وقت میں نے تجھ کو نجات دی، بہشت میں جا، یعنی جنت میں جا۔ نقل ہے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 7 سلاطین ہیں اولیاء کرام کے، اسلام کے مبشر بھی ہیں۔ نقل ہے خواجہ جنید کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا تو آپ نے بہت زاری کی، زار و خطار روئے۔ یاروں نے عرض کیا کہ خونکار نے اس قدر اطاعت کی، پھر کس لیے زاری کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہماری اطاعت اس وقت ایسی ہو گئی جیسے ایک بال لٹکا ہوا ہے، اس پر سخت ہوا چل رہی ہے، معلوم نہیں کہ بال کو کہاں لے جائے، یہ اطاعت ایسی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وصال ہوا، وصال ہوا۔ نقل ہے ایک اولیاء اللہ کا وصال ہوا اور رب العالمین کے حضور میں لے گئے، اس کو فرمان ہوا کہ دنیا میں کیا کیا۔ دیکھیے ایک ولی اللہ ہے، ان کا جو ہے وصال ہوا، رب العالمین کے حضور میں لے گئے، اللہ کے حضور میں لے گئے۔ اللہ نے پوچھا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے دنیا میں 400 سال تیری عبادت کی۔ 400 سال کی، اللہ نے اس سے زیادہ زندگی دیا تھا، 400 سال انہوں نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کی دیکھیے بے نیازی کی صفت الگ ہے، اس کا رواب وہ اپنی جگہ، وہ بادشاہ ہے۔ فرمان ہوا کہ اس کے لیے، فرمان ہوا فرشتوں کو کہ اس کے لیے، اس بندے کے لیے دوزخ پر 400 سال کے فاصلے سے مقام بنو۔ دوزخ سے جو ہے 400 سال کے راستے سے دور جو ہے مقام بنا تھا، وہاں پہ کھڑا ہوا۔ وہاں کے مقام کو دیکھ کر ایسا حیران ہوا، صرف 400 سال کی دوری پہ ہے دوزخ، اس وہاں پہ جو ان کا مقام بنا دیا گیا۔ اس دوزخ کی جو شدت، جو گرمی وہاں سے یہاں تک پہنچ رہی، وہ دیکھ کے حیران ہوا اور فریاد کی کہ اے رب العالمین میں بہت ہلاک ہو گیا۔ فرمان آیا کہ تو 400 سال عبادت کیا، عبادت پر بھروسہ کیا، اس لیے ہم نے دوزخ کا راستہ 400 سال کے فاصلے کی دوری پر رکھا ہے۔ اس نے کہا تو اپنے فضل سے مجھ کو نجات دے۔ فرمان ہوا کہ اب تو نے ہمارے فضل کو یاد کیا، ہم نے تجھ کو نجات دی اور بہشت میں بھیجے۔ فضل ہے اللہ کا، اسی لیے مسلم فرماتے ہیں گر فضل جو میکنی جیوے جیوے جیوے، گر عدل مو میکنی موئے موئے موئے، یعنی اگر وہ جو کے دانے کے مانند فضل کر دے تو جیو جیو جیو، یہ فضل والا اس میں، اور اگر وہ بال برابر عدل یعنی انصاف کر دے تو مرو مرو، یہ انصاف ہوا۔ انصاف کرنے بیٹھے تو 400 سال کی عبادت بھی جو ہے کدھر کی ہوگی،
400 سال کی عبادت جو ہے کدھر کی ہوتی ہے اگر وہ انصاف کرنے بیٹھے تو. اس لیے کبھی جو ہے انصاف نہیں مانگنا ہے اور کبھی جو ہے اپنی عبادت پہ نظر نہیں رکھنا ہے. ہم ہی جو ہیں حقیر ترین ہیں, ہم کچھ نہیں, کیونکہ جو ہے اللہ کی ذات کا معاملہ جو ہے وہ جو ہے اس کی عقل کی قید سے باہر ہے. اسی لیے جو ہے میں اسلام صحابہ کرام سے جو روایتیں ملتی ہیں, بندگی میں رضی اللہ عنہ آپ نے بارہا روایتیں سنی کہ جو اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ہے اگر طالب کی جو ہے آنکھ میں جو ہے آپ نے سے پہلے سنا کواڑ کا پلڑا جو ہے رکھ دیا جائے, نوکدار جو ہے کواڑ کا پلڑا جو ہے رکھ دیا جائے, جو ہے جس کا سر آسمان کو چھو رہا ہے اور اس کا نوکیلا ایسا طالب مولا کی آنکھ میں, تو بندگیاں فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے اسے پورے زور سے گھمایا جائے, اتنی تکلیف کے بعد اگر اس نے خدا کو حاصل کیا تو اس نے مفت میں حاصل کیا, مفت. کیونکہ اللہ یہ لامتنا یہ انفینٹی ہے, اس کی قدر جو ہے ہم ہرگز جو ہے نہیں کر سکتے. وہاں کے مقام کو دیکھ کر ایسا حیران ہوا اور فریاد کی کہ اے رب العالمین میں بہت ہلاک ہو گیا. فرمان آیا کہ تو 400 سال عبادت کیا, عبادت پر بھروسہ کیا, اس لیے ہم نے دوزخ کا راستہ 400 سال کے فاصلے کی دوری پر رکھا ہے. اس نے کہا تو اپنے فضل سے مجھ کو نجات دی. فرمان ہوا کہ اب تو نے ہمارے فضل کو یاد کیا, ہم نے تجھ کو نجات دی اور بہشت میں بھیجی. نقل ہے ایک اولیاء اللہ کا وصال ہوا, ایک اللہ والوں کا وصال ہوا, حضرت رب العالمین کے حضور میں لے گئے. فرمان ہوا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا. اللہ کے آگے اپن کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کتنی بات کریں. یہ بھی دیکھیے اس نے کہا میں نے 400 سال عبادت کی. یہ بھی ایک ولی اللہ ہے جو 400 سال عبادت کی ہیں, وہیں پہ ٹھہرا دیا اللہ نے. اللہ ہے بھائی. ایک فرشتہ پانی لے کر اس کے سامنے سے گزرا تو لکھا روایت ہے کہ اس وقت جو ہے پیاس بہت ہونے لگی. جیسے وہ کہا کہ جو ہے میں نے 400 سال عبادت کی, شدت کی پیاس ہونے لگی. وہیں سے جو ہے ایک فرشتہ پانی لے کر اس کے سامنے سے گزرا تو اس نے کہا مجھ کو پانی دے. فرشتے کو کہا کہ مجھ کو پانی دے. فرشتے نے کہا تو اس کے عوض کیا دیتا ہے, اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے. اس نے کہا 200 سال کی عبادت دیتا ہوں. 400 سال کی عبادت کی تھی, 200 سال کی عبادت دیتا ہوں. فرشتے نے ایک پیالہ پانی پلایا اور پیاس اور بڑھ گئی. اس نے کہا اور ایک پیالہ پانی کا دے. پھر فرشتے نے کہا تو کیا دیتا ہے. کہا کہ بقیہ 2 سال کی عبادت دیتا ہوں. اتنی شدت کی پیاس لگا دیا اللہ میاں اس وقت کہ وہ عبادت وغیرہ کچھ چیز نے دیکھا, پانی کی پیاس کے واسطے دیکھیے 200 سال کی عبادت بھی جو ہے دوسرے پیالے کے واسطے دے دیا. دوسرا پیالہ پانی کا دیا, اس نے پی لیا. دوزخ کے فرشتے آئے, دوزخ کی طرف اس کو کھینچے تو اس نے فریاد کی کہ یا اللہ مجھ کو چھڑا. فرمان ہوا کہ تو نے 400 سال کی عبادت کو پانی کے 2 پیالوں کی عوض بیچ دیا, اب کیا چاہتا ہے. کہا تو اپنے فضل سے ہم کو نجات دے. فرشتوں کو خدا تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ اس کو چھوڑ دو, ہمارے فضل کو یاد کیا, ہم نے اس کو دوزخ سے نجات دی اور اس کو بہشت عطا کی, جنت عطا کی. نقل ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز جبرائیل میرے نزدیک آئے, ان کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کہ تمہارے کپڑوں کو مٹی کیسی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آج جنگل میں ایک عابد کا انتقال ہوا, ایک عبادت گزار کا انتقال ہوا. ہم 4 فرشتوں کو فرمان خدا ہوا کہ اس کو دفن کرو, تو ہم نے دفن کیا, اس لیے ہمارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی. کتنا بڑا مقام دیکھیے عابد کا کہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو اور دوسرے فرشتوں کو حکم ہوا کہ جو ہے جا کے دفن کرو. دفن کرے اور مٹی لگ گئی تھی. اب سنیے آگے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو خدا کے ساتھ کیسی رہی. جبرائیل صاحب نے کہا وہاں اچھی نہیں رہی. مطلب فرشتے بھی آگے جو ہے دفن کر رہے ہیں تو ہم اس کے باوجود بھی ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم ہی تھے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جبرائیل السلام نے کہا وہاں اچھی نہیں رہی. اس نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے. جبرائیل السلام نے کہا اس کو حضور میں لے گئے, اس کو فرمان خدا ہوا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا. اس نے کہا میں نے دنیا میں کچھ نہیں کھایا مگر ہر روز ایک انار کھایا اور تیری عبادت کی. ایک انار کھاتا تھا اور جو تیری عبادت کرتا. فرشتوں کو فرمان ہوا کہ عبادت کیا ہے, ایک پلے میں اس کے عمل کو رکھو اور دوسرے پلے میں ہمارے انار کے ایک دانے کو رکھو. فرشتوں نے ایسا ہی کیا تو عبادت کا پلہ اوپر ہو گیا, انار کا ایک دانہ جو تھا بھاری ہو گیا. فرمان خدا ہوا کہ اس عابد کو دوزخ میں لے جاؤ. فرشتوں نے اس کو کھینچا, اس نے فریاد کی کہ رب العالمین اپنے فضل سے ہم کو نجات دے. فرمان ہوا کہ چھوڑ دو, ہمارے فضل کو یاد کیا ہے, ہم نے اس کو دوزخ سے نجات دی.
اور اس کو بہشت عطا کی. اللہ بھی مہربانیاں فرماتا ہے, اللہ بھی مہربانی فرماتا ہے. اللہ ظلم کبھی نہیں کرتا, یاد رکھیے, کبھی جو ہے ظلم نہیں ہوتا. لیکن اگر ہماری نظر اس پہ پڑے گی تو جو ہے وہ یاد دلائے گا کہ تم جو عبادت کیے تھے وہ ہماری توفیق کی بنا پہ تھی. تم جو انار کھائے تھے وہ ہم نے انار لگایا تھا, اسی سے جو ہے تم انار کھاتے تھے اور عبادت کرتے تھے. تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو وہ ہماری توفیق کی بنا پر نیک عمل ہے, تمہارے ارادے پر, تمہارے اختیار سے کچھ نہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. تمہارا ذکر اچھا ہوا ہے تو وہ خدا نے چاہا تب اچھا ہوا ہے, تم اسی لیے نہ ہے. تمہارا ذکر اچھا ہوا ہے تو وہ خدا نے چاہا تب اچھا ہوا ہے, تم اسی لیے ذکر میں بیٹھے ہو. دوسروں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. اس کو جو ہے توفیق نہیں ہوئی تو اس نے ذکر نہیں کیا, اس کو توفیق ہوئی تو جو ہے تو نے ذکر کیا. ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نظر کرم ہونی چاہیے, اور جو ہمیشہ جو ہے اس کے فضل پہ نظر ہونی چاہیے. اسی لیے جو ہے دیکھیے فضل کی روایتیں ہیں. مہدی موعود علیہ السلام سے جو ہے جب صحابہ نے پوچھا کہ میران جی خدا تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کے بھی کچھ ہے, تو فرمایا کہ ہاں فضل, اللہ کا فضل اللہ کے دیدار سے بڑھ کر ہے. اس کا فضل ہوں گا تو ہی دیدار ہوں گا. آپ نے وہ ایک انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کہتا ہوں دوسری روایت مسلم کے پاس کی. یہ دیکھیے آپ, حضرت یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے صحابی ہیں. ان کے انتقال کا واقعہ یہاں پہ ہے. دو روایتیں آئی ہیں ان کی تدفین کی, دونوں پڑھ دیتا ہوں ایک کے بعد دوسری. نقل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ ابن معاذ کو خبر اس طرح دبائی کہ ہڈیاں ایک دوسرے سے مل گئی. خبر اس طرح دبائی کہ ہڈیاں ایک دوسرے سے مل گئی. اس کی سبب جو ہے روایتوں میں دو آئی ہیں وجہ. صحابہ نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روز ان کی روٹی میں اونٹ کا تھوڑا پیشاب پڑ گیا تھا. انہوں نے نامعلوم روٹی کھائی تھی, اس لیے ایسا حال ہوا. دوسروں کا کیا حال ہوا. ایک روایت اسی سلسلے میں آئی ہے, لیکن یحییٰ بن معاذ کا جو انتقال ہوا ہے تو دیکھیے کیسی ہستی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیسی ہستی ہیں. نقل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یحییٰ بن معاذ کی رحلت ہوئی تو رحمان کا عرش ہل گیا. رسول مغفرت کے لیے انگلیوں پر چلتے ہوئے گئے. چند انبیاء اور فرشتے بھی آئے. چند انبیاء کرام کی ارواح جو ہے ان کے جنازے میں آئے اور فرشتے بھی آئے. اس کو خبر ایسی دبائی کہ ہڈیاں ایک دوسرے سے ملی. صحابہ نے پوچھا, تو یہاں پہ یہ دوسری روایت میں جو سبب دوسرا ہے, صحابہ نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے, تو رسول نے فرمایا کہ ایک روز ان کے کپڑوں پر اونٹ کا تھوڑا پیشاب پڑ گیا تھا. ان کو معلوم نہ تھا, نماز پڑھ لیے, یہی سبب ہے, یہی جو ہے وجہ بنی تھی. تو دیکھیے یہ اتنا بڑا مقام ہے حضرت کا. رحمان کا عرش ہل گیا, رسول مغفرت کے لیے انگلیوں پر چلتے ہوئے گئے. انبیاء کرام جو ہے آئے ہیں جنازے کی نماز میں, فرشتے آئے ہیں. پھر خدا ہے آ کے اپنے انصاف جب آ گیا تو آ گیا. اللہ ہمارے اوپر جو ہے فضل فرمائے. نقل ہے حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے حجرے میں جا رہے تھے. جب علامہ کا وقت مقرر تھا تو مقرر رہتا ہے. حجرے میں جا رہے تھے, راستے میں ملک الموت آئے. ملک الموت جو ہے راستے میں ملی. داؤد علیہ السلام نے کہا حجرے میں جاتا ہوں. ملک الموت نے کہا اجازت نہیں, راستے میں روح قبض کی, اجازت نہیں. محترم سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے, ملک الموت آئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا 1 گھنٹہ میں بیٹھوں. ملک الموت نے کہا اجازت نہیں. سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے, اسی حالت میں روح قبض کی. محترم موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے تھے. ایک نے کہا میں جس کو روکتا ہوں وہ روکا جاتا ہے, خبر تیار کرتا ہوں برابر ہو یا نہ ہو. وہاں پہ جو ہے جنگل میں گئے تھے خبر ایک تیار کرنے کے واسطے. موسیٰ علیہ السلام خبر میں اترے, خبر تیار کی گئی تھی, خبر میں اتری. پھر باہر آنے کا ارادہ کیا. ملک الموت نے آ کر کہا کہ جانے کی اجازت نہیں, تو روح قبض کی. اللہ کا جو ہے جہاں پہ لکھ دیا دیکھیے, کوئی بھی ہو جہاں پہ جو ہے وقت جو ہے جہاں آ گیا اس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. وہ تو یوسف علیہ السلام باہر گئے تھے, ملک الموت آئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اندر جاتا ہوں. ملک الموت نے کہا اجازت نہیں, اسی جگہ روح قبض کی. نقل ہے محترم عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے تھے,
ملک الموت بی بی مریم کے پاس آئے. بی بی نے کہا عیسیٰ سے ملاقات کرتی ہوں. ملک الموت نے کہا اجازت نہیں. روح قبض کی. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ماں کو تہجد کے وقت سجدے میں پڑی ہوئی دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ مریم کا وصال ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام باہر آئے اور لوگوں سے کہا کہ دفن کرنے کے لیے آؤ. کوئی شخص نہیں آیا. فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ مریم کا ایسا حال ہے، فرمان خدا ہوا کہ تم اور ہواروں مل کر جاؤ بہشت. فرمان خدا ہوا کہ تم اور حورا مل کر جاؤ بہشت کا لباس پہنا کر مریم کو دفن کرو. اسی طرح دفن کی. عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں مریم علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ موت کیسی چکی. علیہ السلام نے ایک پیالے کا بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے سنا ادا ہوئی کہ 3 پیالے اسی طرح ہم نے چکھائے. کس طرح سے ہے اس کی جو ہے تفصیل نہیں آئی ہے. اسی طرح کی روایتیں دیکھ لیجیے، اور جب یہ روایتیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے حقیقت جو ہے وہ بڑی کڑوی ہے، بڑی جو ہے خطرناک ہے. حقیقت کا معاملہ جو ہے خطرناک ہے. شاید واصلین کا معاملات جو ہے الگ رہیں گے، لیکن اب آپ دیکھ لیجیے اپنے حالات کو دیکھ لیجیے اور اپنی جو ہے زندگی جو ہے آپ ریوائنڈ کرنے دیکھ لیجیے کیسے جو ہے گزارے ہیں. یہ تو جو ہے انبیاء کرام، صحابہ، اولیاء کرام کی جو ہے روایتیں محنت مشقت کی. 30 سال تک جو ہے ایک غلطی، ایک گناہ جو ہے کرامن کاتبین نے جو ہے نہیں لکھا ہے. ہم سب کو جو ہے موت کے وقت سے جو ہے گزرنا ہے، جو ہے کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آخری روایت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھ کے جو ہے آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. نقل ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت نزدیک ہوا. کفن کا کپڑا اپنے ہاتھ سے دھوئیں، بچوں کو نزدیک بٹھائیں، اپنا بھید ان سے کہیں کہ تم بغیر ماں کے ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، طلب کی، ان کو بلائے. علی نے کہا کیا دھوتی ہوں؟ فاطمہ نے کہا کفن دھوتی ہوں. علی حیران رہے. بی بی رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا. تمام صحابہ مغفرت چاہی. علی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ منکر نکیر کے سوال سے عاجز ہوئیں. کہتی ہیں کہ ضعیف پر سختی مت کرو. ملک الموت کے ہاتھ سے اس وقت نجات ملی. علی رضی اللہ نے بیوی سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، یہ سختی تمہارے پر جو ہے کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیے ہمارے واسطے سب کے واسطے بہت اہم ترین بات ہے. بیوی نے فرمایا کسی کی سوئی میرے پاس تھی، اس کو نہیں دی، دیوار میں لگا دی. تم جس کی سوئی ہیں اس کو جلد دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو دی. اس وقت بیوی نے منکر نکیر کا جواب انہوں نے جو ہے منکر نکیر کا جواب دیا. سبحان اللہ، ایسے اشخاص کا یہ حال ہوا تو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضرت لکھتے ہیں ایسے شخص یہ حال ہو تو دیکھیے معاملات میں ہم جو ہے کہاں سے کہاں تک چلے آتے ہیں. جو ہمارے دوسروں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، پیسوں پہ، اس پہ الگ کہاں سے کہاں جو ہے زندگی گزار دیتے ہیں. معمولی سوئی کی بات ہے، سوئی کی بات ہے. وہاں پہ جو ہے جواب دینے سے جو ہے بیوی عاجز ہوئی تھی. وہ تو بیوی تھی، حضرت علی کو کہہ دیا گیا، فوراً جو ہے واپس کر دیا گیا، معاملہ جو ہے حل ہو گیا. یہ روایت جو ہے یہ ہے، دیکھیے یہ ہمارے واسطے سبق آموز ہونے کے واسطے ہیں. ان کے اوپر کیسی گزرنی ہے وہ ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے، لیکن ہمارے جو ہے سبق حاصل کرنا ہے. اللہ والوں کے حالات ان کے اللہ جو ہے ہمیں بتانے کے واسطے یہ بتایا ہے روایتیں. ان کو جو ہے اللہ نے جو ہے حقیقت میں تسکین دی ہوگی، بڑے بڑے جو ہے مقامات سے نوازا ہوگا. لیکن ہمارے واسطے جو ہے یہ عبرت آموز واقعات ہیں. حقیقت جو ہے بڑی خطرناک ہے اور بڑی کڑوی ہے. آج بھی جو ہے ہم جو کہ زندہ ہیں، آج جو ہے ہم اس دنیا میں جو ہے جی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ روایتیں بتا رہا ہے، قرآن کے ذریعے جو ہے سمجھا رہا ہے کہ جو ہے وہ دن ہمارے اوپر بھی جو ہے آئے گا. ملک الموت وہ فرشتہ جو ہے ہم بھی دیکھیں گے، ہماری بھی جو ہے روح قبض ہوگی. تمام جو ہے جب احوال جو ہے کھل جائیں گے، جو حقیقت ہے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. محض اب جو ہے اللہ فضل کرنا ہے، ورنہ جو ہے اور کچھ نہیں. اور ہم تو جو ہے ایسے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اتنے خطرناک حالات سے جو ہے گزر رہے ہیں. بس اللہ ہی جو ہے ہمارے اوپر جو ہے رحم فرمائے اور جو ہے فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ خاتم الاسلام کے صدقے میں جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ہمارے لیے جو ہے آسانی فرمائے. اگلی اس بار کے واسطے